بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تزئین آئز کچن اینڈ بیوٹی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ریسیپی کمال کی ریسیپی، بہت ہی ٹیسٹفل ریسیپی۔ آج ہم بنائیں گے آلو کے نگیٹس۔ آپ آلو کے نگیٹس بنائیں گے تو یہ اتنے ٹیسٹفل بنیں گے کہ آپ چکن نگیٹس کو بالکل بھول جائیں گے۔ تو آئیے اپنی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ سب سے پہلے یہ میں نے 2 عدد آلو لے لیے ہیں۔ یہ آلو جو ہیں ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے، اور اب میں اس کو میشر کے ساتھ اچھی طرح سے یہ دیکھیں میش کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کو گرم گرم ہی جو ہے وہ میش کر لینا ہے۔ اس طرح سے یہ یہ میں نے آلوؤں کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی گٹھلی نہیں ہے، کوئی بھی اس میں نہیں چھوڑی۔ اب میں اس میں جو ہے 4 ٹیبل سپون کارن فلاور کا شامل کروں گی، اور یہ دیکھیں اس طرح سے 1 ٹیبل سپون آپ نے اس میں دھنیا پاؤڈر شامل کر دینا ہے، اور ½ ٹیبل سپون آپ نے اس میں لال مرچ پاؤڈر شامل کرنا ہے، ½ ٹیبل سپون آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے، ½ ٹیبل سپون آپ نے اس میں چلی فلیکس کے شامل کرنے ہیں، اور آپ اس میں نمک اور مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں۔ میرے پاس 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ ہرا دھنیا ہے، یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ ½ ٹی اسپون آپ نے اس میں کالی مرچ شامل کرنی ہے، اور اب ان تمام چیزوں کو ہم ہاتھ کی مدد کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے۔ آلوؤں کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لیا ہے۔ یہ آلو 2 عدد تھے، اور یہ وزن میں جو ہے وہ ½ کلو کے برابر ہیں، اور یہ میرے پاس موزریلا چیز ہے، یہ میں اس میں شامل کروں گی۔ آپ اس میں چیڈر چیز بھی شامل کر سکتے ہیں، اور موزریلا اور چیڈر دونوں کو مکس کر کے بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ کرش ہوئی تھی چیز جو ہے، اور اب میں دوبارہ سے ان کو اچھی طرح سے ہم جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے۔ یہ ہمارا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے، اور یہ میرے پاس جو ہیں یہ کٹر ہیں، یہ جو ہے یہ مل جاتے ہیں بازار سے، پورا پیکٹ ان کا ملتا ہے، آپ کوئی سی بھی شیپ کا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو اب میں اس کو اچھی طرح سے یہ لے لیتی ہوں، چھوٹا سا اس کا ہم بول بنائیں گے، اور ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اس طرح سے ڈال دیں گے، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اور یہ جو ایکسٹرا ہوگا اس کو آپ نے اس طرح سے ریموو کر دینا ہے، اس کو ایسے پریس کریں اس طرح سے، اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا لیں، آپ اس کے اندر اس کو ڈالیں، اور جو ایکسٹرا ہوگا اس کو آپ نے نکال دینا ہے اس طرح سے، اور اس کو اچھی طرح سے ایسے پریس کریں، اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں سارے بنا کے تو آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 آلوؤں سے ہمارے کتنے ڈھیر سارے نگیٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے ان نگیٹس کو 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ فریزر میں رکھ دینا ہے، تاکہ یہ تھوڑے سٹیبل ہو جائیں۔ یہ میں نے آئل جو ہے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ہم نے نگیٹس کو شیلو فرائی کرنا ہے، اس لیے کم آئل میں ہم اس کو فرائی کریں گے۔ تو ویورز یہ میں نے 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ میدا لے لیا ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ اس کا ایک لکوڈ سا تیار کریں گے۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس میں جو ہے وہ اس کی لئی سی بنائیں، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی گٹھلی جو ہے وہ نہیں رہنی چاہیے، اور اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ویسے ہمارے نگیٹس جو ہم نے رکھے تھے فریزر میں، وہ اس کو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اور میں فریزر سے ان کو لے کر آتی ہوں، اور یہ میں ان کو لے آئی ہوں۔ یہ میرے پاس جو ہیں یہ جو ہم نے مکسچر ریڈی کیا تھا میدے کا، یہ وہ ہے، اور یہ میرے پاس جو ہیں یہ بریڈ کرمز ہیں۔ تو اب ہم کریں گے یہ کہ اس میں سے جو ہے وہ ایک نگیٹ کو اٹھائیں گے، اس کو اس میں ڈپ کر دیں گے، دائیں ہاتھ سے آپ اس کو ڈپ کر دیں، اور جو ایکسٹرا ہوگا اس کو آپ نے جو ہے وہ نکال دینا ہے، اور یہاں پہ اس کو رکھیں، اور آپ نے اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دینا ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ تو اس طرح سے ریڈی کر کے جو ہے وہ میں آپ کو سارے دکھاتی ہوں۔
جی تو ویئرز آپ دیکھ سکتے ہیں جو نگیٹس ہیں یہ ہماری ریڈی ہو گئے ہیں بالکل، اور آئل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے، اور ایک ایک کر کے نگیٹس جو ہیں آپ نے اس میں ڈالتے جانے ہیں۔ جو ہے اس کی فلیم جو ہے اس کو آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ تمام نگیٹس جو ہیں وہ ڈالتے جائیں۔ کہ میں نے نگیٹس اس میں ڈال دیے ہیں، تو آپ نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے۔ جی تو ویئرز نگیٹس کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں کتنا اچھا ان کا جو ہے وہ کلر آیا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ ابھی تقریباً 2 منٹ لگیں گے اس کے دوسری سائڈ کو بھی ہونے کے لیے۔ دیکھیں ویئرز ہماری جو نگیٹس ہیں ان کی دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ پک گئی ہے۔ اب میں اس کو ڈش میں نکال لیتی ہوں۔ جی تو ویئرز یہ ریسپی اتنی ٹیسٹ فل، اتنی یمی بنتی ہے، اور آپ جب یہ اس کو بنائیں گے تو آپ چکن نگیٹس کو بھول جائیں گے، یہ اتنی ٹیسٹ فل ریسپی بنتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ اچھا سکھایا ہے، کچھ اچھا بتایا ہے، تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، انشاءاللہ نئی منفرد سمپل ریسیپیز اور ریمیڈیز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔